السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی بہن، بچے بچیاں، سننے والے، رمضان کی آمد ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے دعائیں شروع کر دیتے تھے، جیسے پچھلا مہینہ رجب، اب یہ شعبان، آگے رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور رمضان کا مہینہ ہمارے نصیب فرما۔ یہ صرف ایک ایسا مہینہ ہے جس کی آپ تمنا فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ نے ہر امت کو رمضان دیا، لیکن ہمارا رمضان سب سے الگ، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین، رحمتوں کی بارش، عرش پہلے آسمان پر، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لاکھوں آدمیوں کو روزانہ جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو دو فرشتے پورا رمضان اعلان کرتے ہیں کہ یا باغ الخیر ابشر و اقبل، اے نیکی کرنے والے تمہیں خوشخبری ہو اور آگے بڑھو۔ اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغ الشر اقصد و ارجع، اے برائی کے پیچھے دوڑنے والے بس کر اور واپس آ جا، اپنے اللہ کی طرف لوٹ کے آ جا۔ اور اللہ کی طرف سے بھی روزانہ اعلان ہوتا ہے حل من طائف اتوب علیہ، کوئی ہے توبہ کرنے والا تو میں اس کی قبول کروں۔ حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کروں۔ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا، معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کروں۔ فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، سارے شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پہلی امتوں کے لیے نہیں تھی۔ ساری مخلوق، چیونٹیاں اور مچھلیاں بھی روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ پھر اس میں اللہ نے تراویح کی نماز عطا فرمائی جو کسی امت کو نہیں عطا فرمائی۔ تراویح تو بعد میں نام پڑا ہے، اصل تو اس کا نام قیام اللیل تھا، تو اس کا اہتمام کرنا اللہ کے ہاں انتہائی پسندیدہ ہے، اور اس کی رحمتوں سے نفع اٹھانے کے لیے کسی سے لڑے ہوئے ہیں صلح کر لیں، کسی کے بارے میں دل میں نفرت ہے، کھوٹ ہے، صاف کر لیں، کسی سے بول چال بند ہے تو اس سے بولنا شروع کر لیں، صلح کر لیں، ورنہ روزے لٹک جاتے ہیں، اوپر نہیں جاتے۔ ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑے کر کے بائیکاٹ کرنے والا، اور کسی کے بارے میں دل میں دشمنی پالنے والا، یہ 4 آدمی رمضان کی رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر ان کی بھی ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتے کہ سارا سال رمضان ہوتا۔ پہلی امتوں کے لیے صرف افطاری ہوتی تھی اور سحری نہیں ہوتی تھی، 24 گھنٹے کا روزہ۔ ہمارے روزہ بھی ایسے ہی آیا۔ تو ایک صحابی ہیں قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اونٹ چراتے تھے، واپس آئے اور بیوی سے پوچھا افطاری کا کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں، میں لے کے آتی ہوں۔ وہ لینے گئی، وہ چارپائی پہ لیٹے، ان کو نیند آ گئی۔
دوسرا روزہ کب شروع ہوتا تھا؟ اگر سورج ڈوبنے کے بعد کسی کو نیند آ جاتی تھی تو دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا، اور تھوڑی جب تاخیر سے لیٹ آئیں تو وہ سوئے پڑے تھے تھکن کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا ابن سرمہ ہلک تھا، سرمہ کے بیٹے تو ہلاک ہو گیا۔ ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا تو سو گیا تھا۔ تو ظہر کی نماز میں گئے مسجد تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو آپ نے پوچھا اس سے کیا ہوا؟ کہا جی وہ سحری افطاری کے بغیر اگلا روزہ شروع کرنا پڑا کہ سو گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی کے دل پہ ایک غم کی کیفیت آئی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الا اللیل۔ میرے محبوب آپ کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، ہم آپ کی امت کے لیے سحری بھی حلال کرتے ہیں، افطاری بھی حلال کرتے ہیں۔ جب تک صبح و صادق ظاہر نہ ہو، کھائیں پئیں، بیویوں کے پاس جائیں، سب حلال ہے آپ کے لیے۔ اور سحری کھانے کو اجر قرار دے دی، ان الملائکۃ لیصلون علی المتصحرین، سحری کھانے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو اس میں جیسے یہ کاروباری لوگوں کا سیزن ہوتا ہے تو اندھا دھند کام کرتے ہیں، یہ سیزن ہے اللہ کو منانے کا۔ اس میں پھر اللہ کے نام پہ خرچ کرنا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، سارا سال دی جا سکتی ہے۔ رمضان میں دینے کا فائدہ یہ ہے کہ فرض زکوٰۃ کا 1 روپیہ 70 روپے کے برابر ہو جائے گا، اور نفلی صدقے کا 1 روپیہ فرض روپے کے برابر ہو جائے گا۔ تو اس میں گزارش ہے کہ اللہ کے نام پر کھل کر دیں، اور اللہ نے ہم سے فاؤنڈیشن بنوائی ہے MTJ کے نام پر، جو اس وقت اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ ہم چھوٹی سی بستی میں رہتے ہیں، چھوٹا سا قصبہ ہے تلمبا، ہم نے صرف اپنے علاقے کے لیے بنائی تھی، اللہ نے اسے دنیا میں پہنچا دیا۔ ابھی بھی 1 ہفتہ پہلے غزہ میں ہمارے ٹرک کھانے کا سامان اور بہت سی چیزوں کا سامان لے کر داخل ہوئے ہیں، ان کو پہنچائی ہیں، ان کی ویڈیو ہمارے پاس آئی ہیں۔ جب بارڈر بند تھے اس وقت بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی کہ ہم نے ایسے ذرائع ڈھونڈ لیے تھے جہاں سے ہمارے ٹرک جاتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ ترکی میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے پہنچایا، مراکش میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے پہنچایا۔ کینیڈا میں جو ریڈ انڈین رہتے ہیں، جن کے پاس کوئی گورا نہیں جاتا، ہماری ٹیمیں ان کے جزیروں میں جا کر انہیں ضروریات پہنچا رہی ہیں، اور کئی مسلمان ہو چکے ہیں کہ ہمیں تو کبھی کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہاں بھی الحمدللہ بے شمار اس شعبے کھل چکے ہیں جن میں اللہ تعالی ہم سے اپنے بندوں کی خدمت کا کام لے رہا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہر جگہ دیں، میں کسی کے بارے میں روکتا نہیں ہوں، جو صحیح کام کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں بھی آپ یاد رکھیں، آپ کے تعاون کے ہم بہت زیادہ محتاج ہیں۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔